ہمارے پیغمبر جو کل کائنات کے پیغمبر ہیں، رسول الثقلین ہیں، جن اور انس کے پیغمبر ہیں، امام الحرمین ہیں، نبی القبلتین ہیں، فرش سے عرش تک اور اپنے زمانے سے لے کر قیامت تک کے لیے اللہ تعالی نے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ولی اللہ المرتضی و امینہ علی وحی السماء مبعوث فرمایا ہے۔ آپ کی تشریف آوری کسی ایک دن کے لیے نہیں ہے جو دن منایا جائے، کسی ایک مہینے کے لیے نہیں ہے جس کو تہوار کا مہینہ سمجھا جائے، کسی ایک سال اور صدی کے لیے نہیں، کسی ایک قوم، قبیلے، زمانے اور مکان کے لیے نہیں، بلکہ آپ کے مبارک زمانے سے لے کر قیامت تک کا زمانہ آپ کا زمانہ ہے۔ اس لیے اس میں آپ کے علاوہ کوئی اور رسول اور نبی مبعوث نہیں ہوگا، نہ کوئی نئی شریعت آئے گی، نہ نئی کتاب آئے گی، نہ کوئی نیا پروگرام ہدایت دیا جائے گا۔ خاتمیت کا تاج جو آپ کے سر پر سجایا گیا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نسب سے بلند کر لیا، فلاں کے باپ، فلاں کے چچا، فلاں کے ماموں، یہ آپ کی شان کو اچھے نہیں لگتے۔ اس کے آپ ماموں ہیں، اس کے چچا ہے، اس کے ابا جان ہے، تو یہ اور کون ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نسب اصل مردوں میں ہوتے ہیں، خواتین سے نسلیں نہیں چلتی، تو تم میں سے مردوں کے حضرت باپ نہیں ہے تو فاطمہ الزہرا سے نسل چلی ہے استثنائی خصوصی، اور وہ بچی کی طرف سے، بیوی بی کی طرف سے ایک شرف اللہ نے عطا کیا ہے۔ آپ نے حسن و حسین کو کہا ہما ریحانتایا من الدنیا، جنت کے دو پھول اللہ نے مجھے دنیا میں دیے، اور حسن مجتبیٰ کے سر پر ہاتھ رکھ کے کہا ابنی ھذا سید، یہ میرا نواسا واقعی سردار ہے، سیصلح اللہ بہ بین الفئتین الہزیمتین المتقاتلتین من ھذہ الامہ، ان قریب دو جماعتیں مسلمانوں کی لڑ رہی ہوگی اور یہ چھڑائیں گی۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں حسن مجتبیٰ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور ایک حد تک اس لڑائی کو ختم کیا جس کا خون بہہ رہا تھا، جمل میں بھی اور صفین میں بھی، نیروان میں بھی۔ تاریخ کے اساتذہ ان باتوں کو سمجھتے ہیں، لیکن آپ کا رشتہ امت کے ساتھ نبوت کا، رسالت کا، ہدایت کا، رشد کا اتنا مضبوط ہے کہ بقایا رشتے اس کے سامنے ہیج کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔ علی آپ کا داماد بھی ہے اور مسلمانوں کا سپہ سالار بھی ہے، آپ کا چہیتا بھی ہے اور آپ کا بڑا پر اعتماد لیڈر بھی ہے۔ بقیہ بیویاں تو فوت ہو گئی، صرف فاطمہ حیات تھی اور حضرت علی اس کے شوہر ہے، اور علی کے فضائل مجلدات میں ہے۔
کوئی شک نہیں ہے. لیکن اذان کے لیے بلال مقرر ہوئے مدینہ منورہ میں، اور مکہ میں ابو محذورہ مقرر ہوئے، اور نماز کے لیے کبھی عبد الرحمن ابن عوف کو موقع ملا، اور اکثر حضرت ابوبکر صدیق کو حکم دیا گیا کہ آپ کو نماز پڑھانی ہے. امت کا رشتہ نبی سے ہدایت کا ہے، امت کا رشتہ رسول سے رشد کا ہے، ایمان کا ہے، اعمال کا ہے. اس میں ابوبکر اول نمبر ہے. تمام مجمع اصحاب میں ان کا ثانی کوئی نہیں. جس طرح اعمال میں امامت جیسے عمل نہیں ہے. اذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة. اللہ کو اتنی پسند ہے امامت کہ پیغمبر کو کہتے ہیں حضرت جب آپ ہو تو خود پڑھایا کریں. یا اللہ یا اللہ. اب غور کریں کہ میں بیمار ہوں، کئی تکلیفیں ہوں، پریشانیاں ہوں، اور ایک نمازی خواہش رکھے کہ نہیں مولانا ہی پڑھا لیں، تو کتنی عقیدت کا علم بردار ہوگا وہ. جبکہ اس زمانے میں تو یہ کوئی اچھا پڑھنے والا ہو، بڑی سریلی آواز ہو، بھلے ٹانگے اونٹ کی طرح رکھا ہوا ہو، شلوار عورت کی طرح پہنا ہوا ہو، اور اکو بکو ہو، کچھ بھی اس کا صحیح نہ ہو، بس آواز گلنار بیگم کی. یعنی لوگوں کا شعور اتنا گر گیا، علمی معیار اتنا انحطاط پذیر ہو گیا کہ دینی مناسب بھی نہیں سمجھتے. اس لیے یہ ایک مسئلہ پیش آتا ہے، ذرا آپ سمجھ لیں گے کہ میدان جنگ میں مسلمان فوج جب کافر کے مقابلے میں ہو اور نماز کا وقت ہو جائے، نماز اصل میں وہ ہوتی ہے جو پہلی جماعت ہو. دوسری اور تیسری جماعت کا امام ابو حنیفہ نے تو سرے سے انکار کیا ہے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں. امام صاحب کے انداز سے تو پتہ چلتا ہے کہ دوسری تیسری جماعت کی کوئی وجہ ہی جواز نہیں ہے، کرنے والے بھی گناہگار ہوں گے. لوگوں نے اپنی خواہشات کے لیے ادھر چلے جاؤ، ادھر کھڑے ہو جاؤ، ٹھیک ہے، اور اماموں نے اس کو کہا ہے کہ ہو جائے گا. لیکن جس امام کی ہم نے تقلید کا ذمہ اٹھایا ہے اور حضرت کا دامن پکڑا ہے امام ابو حنیفہ، وہ کہتے ہیں کہ جماعت ایک ہوتی ہے، دو تین نہیں ہوتی، ایک وقت میں ایک جماعت ہوتی. میں آپ کو ایک مثال اسی کے ساتھ دیتا ہوں، آپ کی صرف آنکھیں روشن کرنے کے لیے. حضرت عمر نے اپنے زمانے میں تشریف لے آئے، عشاء کا وقت داخل ہو چکا تھا، اور جگہ جگہ لوگ کھڑے تھے، 10 آدمی وہاں، 10 وہاں، 10 وہاں. صحابہ ساتھ تھے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تراویح پڑھ رہا ہے. یہ بھی حافظ ہے، اس کے بھی 10 آدمی پیچھے کھڑے ہیں، وہ بھی حافظ صاحب ہے، وہ بھی حافظ صاحب. حضرت عمر نے ممبر پر آ کر سب کو جمع کیا اور ان کو کہا، یہ بہتر ہے جو تم جگہ جگہ جماعتیں کر رہے ہو، یا یہ بہتر ہے کہ ادھر مصلی سے 20 رکعت تراویح ہو، تم لوگ سب پیچھے کھڑے ہو جاؤ. تمام نے کہا کہ نہیں، یہ بہتر ہے. چنانچہ خود فرض پڑھا لیتے تھے، پھر ابی بن کعب کو کہتے اور اس کے بعد حضرت تمیم کو کہتے کہ تو 10 پڑھا، 20 رکعت تراویح پوری کر کے پھر خود کھڑے ہو جاتے. عمر کے اس انداز سے معلوم ہو رہا ہے کہ جس دوران تراویح کی جماعت محلے کی مسجد میں ہو، کہیں اور جماعت نہ ہو. روایت اس طرح ہے. اب لوگوں نے اپنی سہولت اور خواہشات کے لیے بڑے بڑے علمی اداروں میں بھی مسجد کی جماعت علیحدہ ہے، دارالحدیث کی علیحدہ ہے،
طالب علموں کی علیحدہ ہے، فلاں کے یہ کون سی تراویح ہے؟ اس کو تو عمر نے ڈسمس کیا ہے اتفاق صحابہ سے۔ اور جب کہا کہ مالی آراکم متوزعین، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں جگہ جگہ جماعت ہے، وانتم اصحاب رسول اللہ، پیغمبر کے صحابہ ہو کر ایک فرد نہیں تھا جو عمر کے سامنے کہہ دیتا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم اپنے حافظ صاحب کے پیچھے اس کمرے میں پڑھیں گے، ہمارے حافظ صاحب اندر جا کے کسی کونے میں پڑھا لیتا ہے۔ نہیں، عمر قانون ایک مانتے تھے، دو نہیں چلنے دیتے، کہ قانون یہ ہے کہ یہ رسول اللہ کا مصلی ہے، یہاں سے تراویح ہوگی اور تمام مدینہ منورہ میں ایک جماعت ہوگی۔ جس طرح فرضوں کی ایک جماعت ہے، تراویح کی بھی ایک جماعت ہے۔ یہ کہتے ہیں جی اختلاف ہو گئے، اختلاف تو تم فطرت سے پیدا کر رہے ہو، چاہتے یہی ہو کہ تتر بتر ہو، تم نے کب اتفاق و اتحاد کا سوچا؟ آؤ صحابہ کے ترازو میں ڈالو، اپنا وزن معلوم ہو جائے آپ کو۔ اب اس مسئلے کی طرف آؤ کہ جماعت ہمیشہ ایک ہوتی ہے، ایک وقت کی، دوسری اور تیسری جماعت نہیں ہوتی۔ فقیہ الہند اور محدث الہند، جس نے دیوبندیوں کے عقائد سمیٹ کے شرک اور بدعت سے پاک کر کے دھو دھا کے رکھ لیے، مولانا رشید احمد گنگوئی، اس نے کتاب لکھی ہے القطوف الدانیہ فی حکم جماعت الثانیہ، کہ جب دوسری جماعت ہو رہی ہو، آپ آئے، آپ اسی کے سیدھ میں صف میں کھڑے ہو کے اپنی باندھیں، مت شریک ہو، میں جماعت نہیں، مقابلہ ہو رہا۔ آپ دیکھیں اردو کی کتابیں لکھا ہے ہمیں، فتاوی رشیدیہ میں 14 سوالات کا ایک ہی جواب ہے کہ دوسری جماعت کی کوئی حیثیت نہیں۔ کیوں؟ جماعت کا وقت ہو گیا، جی ہو گیا، اور جی پڑھ لیں گے، ہمارا اپنا امام بھی جاپانی قسم کا مل جائے گا، پہلی جماعت کی بے عزتی ہے نا، ہو رہی ہے، تو جی جو بھی نہیں ہے ہماری ایک اور ہو جائے گی، ہم اپنی کر لیں، یہ جماعت ہے، یہ تو تتر بتر اخلاق ہے۔ جماعت تو ایک اذان، ایک مسجد، مسلمانوں کا ایک اجتماع، یہ پیغمبر کی سنت ہے۔ ہذی من سنن الہدی، پیغمبر کہتے ہیں یہ میری بڑی سنتوں میں سے ہے جس پر ہدایت موقوف ہے۔ لا یتخلف عنہا الا منافقون، اس سے پیچھے نہیں رہے گا مگر منافق آدمی۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم دوسری میں شریک ہوں گے، اور تیسرا کہہ رہے ہیں ہمیں غور کر لیں گے۔ یہ دوسرے اور تیسرے پیغمبر کو معلوم نہیں ہے۔ جب پیغمبر کو معلوم نہیں ہے تو وجود نہیں ہے اس جماعت کا، وجود نہیں ہے۔ اب جماعتیں جب زیادہ ہوں، فضائل ثواب سب ڈسمس ہے، اور اس پہلی جماعت پر یقیناً اثر پڑے گا۔ بڑی مسجد کے قریب میں مسجد کو کیوں مسجد زرار کہا ہے؟ اس کے اجتماع پر اثر پڑ سکتا ہے۔ ہر شخص اپنی گلی کے کونے پہ ایک مسجد بنائے، ذرا سی بات ہو جائے ایک مسجد ادھر کونے میں نکال لے، وہ بڑی مسجد۔ مولانا اشرف علی صاحب ایک جگہ لکھتے ہیں آدمیوں کا مقابلہ جائز ہے، مسجد کا تو جائز نہیں ہے، تو اللہ کا گھر ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کم از کم جہاد کے میدان میں جو حکم آیا ہے کہ ایک امام ہو، آدھی نماز مجاہدین اس کے ساتھ پڑھے اور آدھی نماز چھوڑ کر پھر میدان کی طرف نکلے، دشمن کے سامنے کھڑے ہو جائے۔ ذرا باتیں غور سے سنو، وہ دوسرے لوگ جو ابھی تک شریک نہیں وہ آ جائے۔ وہ قرآن میں یہی نماز ہے، صلاۃ خوف، بقیہ آدھی وہ پڑھ لے۔ جب یہ لوگ فارغ ہو جائیں وہ لوگ آ کر کے اپنی پوری کر لیں، ان کو اختیار ہے وہاں جا کر کے مکمل کر لیں۔ یہ آنا جانا اس نماز میں ہے جس میں بغیر ضرورت کے جسم کو رچنا جائز نہیں۔
جس میں بغیر حاجت کے دونوں ہاتھ اٹھانا اجازت نہیں. اس لیے حنفی رفع یدین منع کرتے رکوع جاتے آتے. وہ کہتے ہیں حدیث منسوخ و متروک ہے اور دونوں ہاتھ اٹھانا کہیں نماز فاسد نہ ہو جائے. یہ میدان میں آنا اور جانا سب جائز کر دیا گیا، لیکن دوسری جماعت کی اجازت نہیں دی. ذرا دیکھ لو آپ. خیر ہے، نمازی نماز میں ہے، جا رہا ہے، بندوقیں اٹھائے ہوئے، کلاشنکوف اٹھائے ہوئے ہیں، اور ابھی تک یہ نماز میں ہے، اسی احرام میں نیت میں قائم ہے، یہ مان لیا، لیکن اس کی اجازت نہیں دی کہ دوسری تیسری جماعت ہو جائے. امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے ایک وجہ پیدا کی اور انہوں نے فرمایا وہ امام، وہ شرافت اور فضائل کا پیکر، وہ خیر الخلائق، وہ احسن الکائنات، اشرف المخلوقات، وہ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اگر میدان جنگ کے عذر کی وجہ سے ایک جماعت اپنے امام کے ساتھ پڑھ لے، مجاہدین دوسرے کے ساتھ پڑھ لے تو اجازت ہے، لیکن حنفی فقہ میں اس پر فتویٰ نہیں آیا. فتویٰ وہی امام ابو حنیفہ کے قول پر آیا کہ نہیں، وہ والا طریقہ کرنا. کیوں؟ ایک تو اس وجہ سے کہ وہ نماز میں آدھے مجاہدین شریک ہو جائے اور آدھے چلے جائے، اور پھر وہ آدھے آئے اور یہ چلے جائے. یہ آنا اور جانا یہ قرآن کی آیات میں ہے. آیات قیامت تک اٹل رہے گی، اس پر عمل جاری رہے گا. اور بے شک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اشرف اور افضل اور احسن اور کائنات کا بہترین امام نہ آپ سے پہلے ہوا ہے، نہ قیامت تک کوئی ہو سکے گا. لیکن آپ کے ارشاد کی روشنی میں امت کو بھی فضیلت حاصل ہے. اس لیے امام بخاری نے باب قائم کیا بخاری شریف میں، اہل العلم والفضل احق بالامام. بڑا عالم وہی افضل ہے، وہی نمازیں پڑھاتا رہے. اور یہ فقہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب ہے چاروں اماموں میں کہ وہ فرماتے بڑا عالم، بڑا فقیہ، اسے امامت کرنے کا حق ہے. اقرا، احفظ، اتقن، اجود اس کی ضرورت نہیں. مسئلہ اور بھی مفصل ہے کتابوں میں، صرف مثال دے رہا ہوں کہ ہمارے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک دن کے لیے تشریف نہیں لائے کہ دن منایا جائے. کسی ایک مہینے کے لیے نہیں ہے کہ جی ربیع الاول کے مہینے کو میلاد والا مہینہ کہہ دیا جائے، اور جیسے جیسے چاہے نام رکھتے جائے. اور یہ کسی تہوار کا مہینہ نہیں ہے. آپ کی ولادت باسعادت اور آپ کی بعثت کل کائنات کے لیے، قیامت تک کے لیے، اقوام کے لیے ہے، قبائل کے لیے ہے، عرب و عجم کے لیے ہے، شرق اور غرب کے لیے ہے، جن اور انس کے لیے ہے، آپ کے زمانے سے لے کر قیامت تک کے لیے ہے. اس لیے تہواروں سے اور دن منانے سے اپنے آپ کو ٹرکھانا عقل مندوں کا کام نہیں ہے. عقل مند پورے دین کو اپناتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ دین اسلام میں پورے کے پورے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں پہ نہ چلو. وہ تمہیں یہ بدعت سکھا رہا ہے منانا، یہ دن منانا، میلاد منانا. منانے کے لیے نبی آئے تھے یا لوگوں کے بنانے اور بننے کے لیے آئے تھے؟ بس یہ فرق ہے سنی میں اور مبتدع میں، کہ سنی مسلمان عقیدہ رکھتا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو پیغمبر کی زندگی کے مطابق بنانا ہے، اور بدعتی کہتے ہیں نہیں ہم نے منانا ہے. صبح سے شام تک جھنڈیاں جھنڈیاں جھنڈیاں، ہوئے ہوئے جلوس، ہوئے جلسہ، شام کو ٹھنڈا آ کے لیٹ گئے. جتنی کوتھی ہوتی آن کل ہوتی
نہ کسی کی داڑھی آئی، نہ کوئی جماعت کا پابند ہوا، نہ کسی گھر میں بیویوں کا پردہ ہوا، نہ چھوٹے بچوں کی تعلیم اور تربیت میں کوئی فرق آیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خیر عام کرنے کے لیے آئے۔ آپ تو ہدایت کے چشمے بہانے کے لیے تشریف لائے۔ آپ تو تاریکیاں اور ظلمتیں اجالوں میں تبدیل کرنے کے لیے تشریف لائے۔ آپ کی خدمت میں آنے کے بعد لوگ منانے کے نہیں رہے، بن کے دکھا دیا تھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے، الحمدللہ۔ درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، چشموں کو بینا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سید الورا، اللہ جل جلالہ نے تمام نعمتوں اور کمالات سے مالا مال فرمایا ہے۔ حضرت اس لیے تشریف لائے کہ لوگ اپنی زندگیاں آپ کی زندگی کے سامنے اور روشنی میں بنائیں۔ دیکھو چند مثالیں دیتا ہوں۔ پیغمبر کے خلق اور خلق یہ پاک اور صاف ہونے میں معجزہ ہے، اور اس کے مطابق زندگی گزارنے میں مشعل ہے، رہنما اصول ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑے میں بھی نماز پڑھی۔ کپڑے نہیں تھے، کم تھے، ایک کپڑا سر سے پاؤں تک پورے جسم کو ڈھک لے، فقہا کہتے بغیر کراہیت کے نماز جائز۔ یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ امت عبادت کی لائق رہے۔ اور ایک کپڑا کیوں؟ یہ انسانی عزت اور شرف ہے۔ اگر کوئی مومن کسی ایسا جگہ آیا جہاں ایک کپڑا بھی نہ ہو، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ تنگیوں سے اور تکالیف سے محفوظ فرمائے، تو نماز پڑھے گا یا نہیں؟ عبادت ضروری ہے یا ستر عورت ضروری ہے؟ فیصلہ یہ ہے کہ نہیں، ستر عورت ضروری، پردہ ضروری۔ تو کہتے ہیں بیٹھ کے پڑھے، اشارے سے پڑھے، یا کھڈا کھودے ناف تک اس میں بیٹھ جائے، پھر رکوع سجدے کی کوشش کرے۔ جب وہ تکلیف سامنے ہوگی نا، اور ایک کپڑا بڑی چادر کسی کو ملے تو وہ کتنا خوش ہوگا کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرا جسم بھی ڈھک گیا اور میں تیرے سامنے عبادت بھی کر سکتا ہوں۔ بخاری شریف میں ہے، عبداللہ ابن مسعود نے لوگوں کو کہا یہ سب کچھ ہو چکا ہے، اما اليوم فقد وسع اللہ علینا، لیکن آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسعت دی ہے، اس لیے 3 کپڑوں میں نماز پڑھیں گے، اوپر والی قمیص، نیچے والی شلوار، ان کا ازار اور ردا ہوتا تھا، اور سر پہ ٹوپی اور اس پر صافہ، یا صافہ اور ٹوپی یا دونوں یا ایک۔ تستحب الصلاۃ فی ثلاثۃ اصواب، یہ جو مرحلے میں نے ذکر کیے یہ امت کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے، کہ نبی کی زندگی مشکلات کی نہیں، نبی کی زندگی سیرت اور صورت سہولتوں کا جامع ہے۔
آپ نے ام المومنین عائشہ کو کہا عائشہ جب شوربہ بناتی ہو پانی زیادہ ڈالا کرو تاکہ ہم پڑوس والوں کو بھی دے سکیں. یہ رغبت نہیں دلاتے کہ پڑوس ہمیں دیں. بی بی کو فرماتے نہیں آپ سالن زیادہ بنائیں، ہم پڑوس کو دینا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دینے والے بنائے. ہم کیا کہتے ہیں کہ ذرا گاڑھا بنائیں، اتنا کیا ضرورت ہے، بہت ہی اچھا کھا لیں گے، اور نتیجہ کیا ہے؟ معدے کا کینسر، جگر کام چھوڑے گا. یہ سب بسیار خوری کا عذاب ہے. عمر بھر پتلا سالن کھاؤ اور آدھا پیٹ کھاؤ، اور ایسا سالن کھاؤ کہ پلیٹ نظر آ جائے اس میں. آپ کو پیٹ کا کوئی برس انشاءاللہ تعالی کبھی بھی نہیں ہوگا. جنہوں نے پیٹ برباد کرنا تھا وہ تو گزر رہے ہیں. جو نوجوان سن رہے ہیں اچھی طرح یاد رکھے، جہاں تک ہو سکے بازار اور ہوٹلوں کے کھانے نہ کھاؤ. سلیمان پیغمبر کو اپنی ماں نے 3 وصیتیں کی تھی. ایک یہ کہ لا تکثروا النوم، زیادہ سونا نہیں. چھٹی کے دن 2 بجے فون کریں، کہاں جی چھٹی نہیں ہے جی، خبر سے بول رہے ہیں کیا؟ مومن سورج نکلنے کے بعد پلنگ پہ لیٹا ہوا ہے تو شرم نہیں آتی؟ اللہ نبی کو کہتے ہیں آرام کرے، تلاوت کرے. سورہ مزمل میں کبھی آرام بڑھائے، کبھی تلاوت بڑھائے. ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن میں آپ کو بڑے بڑے کام کرنے ہیں. یہ نہیں کہ دن ہو گیا اور آج یہ سو رہا ہے. جاگ جاؤ گے لیکن وقت گزر چکا ہوگا. یاد رکھنا. پیغمبر کی زندگی کو دیکھو. بلال مسجد نبوی میں اذان دے کے حضرت کو اٹھانے کے لیے تشریف لاتے تھے. گھر کے باہر کھڑے ہو کر الصلاۃ خیر من النوم، حضرت نماز کا وقت ہو گیا، نیند سے بہتر ہے. آپ نے کہا بلال نعم الکلمات، کیا پیارے کلمے. اجعلھا فی اذانک الفجر، فجر کی اذان کے ساتھ پڑھا کرو تاکہ میری امت اس سے فیضیاب ہو جائے. آپ کو کوئی ٹیلی فون کرے کہ ٹائم ہو گیا جماعت کا، 15-20 منٹ باقی ہے، نماز ضروری ہے اور نیند تباہی ہے، تو آپ جواب میں کہیں بس ہو گیا. میں بہت جانتا ہوں. جانتے نہیں ہے کچھ بھی نہیں، حق بھی نہیں جانتے. جانتے تو اتنے بدعمل نہیں ہوتے. محلے کی مسجد میں سارے جہان میں مؤذنوں نے اپنے فرائض ادا کی، اذان دے دی اور آپ ابھی تک لیٹے ہوئے. فقہا کہتے اذان کے بعد لیٹا رہنا حرام ناجائز ہے، کیونکہ اس سے نماز فوت ہونے کا اندیشہ پیدا ہو رہا ہے. بزرگان دین دیکھے گئے کہ بیمار ہوتے تھے، جماعت میں نہیں آ سکتے تھے، لیکن اذان کے بعد اہل خانہ کو کہتے تھوڑی دیر بٹھا لو تاکہ جاگنے والوں کے ساتھ ہماری تشبیہ ہو جائے اور نائمین کے ساتھ ہماری مشابہت نہ ہو. اللہ صحت شفا قائم دائم رکھے اور نمازوں کا خوب ولولہ اور جذبہ ہمیشہ ہمیں بھی، اولاد کو بھی اور امت کو بھی نصیب فرمائے. یہ سیرت النبی ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس شان اور محبت سے نماز میں تشریف لاتے تھے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اوہو، طبیعت ناساز تھی. وفات سے چند دن پہلے غنودگی سی طاری ہو جاتی تھی. جیسے ہی ہوش میں آتے فرماتے صحابہ نے نماز پڑھ لی. بیویاں فرماتے نہیں حضرت انتظار کر رہا ہے. پھر غنودگی میں چلے آئے. پھر ہوش میں آتے فرماتے نماز ہو گئی ہے. تو بیویاں فرماتے نہیں حضرت بل ہم ینتظرونک، آپ کے انتظار میں ہیں. پھر آپ نے فرمایا عباس کو بلاؤ اور علی کو بلاؤ.
عباس چچا ہے، علی ہے داماد، اور ٹب میں پانی ڈالا، اس میں تھوڑی دیر آپ بیٹھ گئے، اور جب اطمینان ہو گیا، وضو اور سب کچھ مکمل، آپ باہر آئے، ایک ہاتھ ایک پہ رکھا، دوسرا دوسرے پہ رکھا، اور وہ ان کو کہا مسجد کی طرف چلو، یہ جہاں روضہ مبارک ہے یہی گھر ہے، اور یہ جہاں وہ چھوٹا ممبر ہے بیچ میں، یہ مسجد کا نبوی کا ممبر ہے، اس پہ لکھا ہے ممبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ بار بار ایمان کے ساتھ، نیک اعمال کے ساتھ اور نیکیوں کی توفیق و آداب کے ساتھ دیکھنا اور وہاں پہنچنا اور عبادت کرنا نصیب فرمائے۔ ذرا غور کرو، یہ وہی پیغمبر ہے جو 7ویں آسمان سے اوپر جانے لگے، اور واعظوں کی روایت کے مطابق جبریل کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ واعظ کہتے ہیں کہ جبریل نے کہا کہ اگر میں آگے بڑھا پر جل جائیں گے۔ یہ بوستان میں سعدی نے کہا ہے، اور امیر الشریعہ امیر البیان مولانا عطا اللہ شاہ فرماتے تھے، باقی اس کی کوئی بنیاد کہیں بھی نہیں۔ لگتا تو یہی ہے کہ جبریل اخیر تک ساتھ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لامکان اور عرش تک تشریف لے گئے، وہی پیغمبر ہے اور اپنے گھر پر ہے، اور سامنے مصلی تک جانا دشوار ہے۔ فرمایا عباس کو بلاؤ اور علی کو۔ ندا جندند چ بجوڑ کل نہ جوڑے، او سخدینے چ بدل تردل جوڑے۔ اسی کو زندگی کہتے ہیں کہ کبھی صحت مند ہوں گے اور کبھی بیمار ہوں گے، کچھ خدا تو نہیں ہو کہ ساری عمر ایک جیسے رہو گے۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ حیات، نشاط، تازگی، صحت بہت ہی عارضی تحفہ ہے، بہت مختصر سلطنت ہے، اور بہت جلد جانے والی صلاحیت ہے اور نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے نعمتوں پر شکر بجا لانا فرض کے درجے میں ہے، حکم ہے اللہ کا، اور شکر لفظی بھی ہے الحمدللہ اللہم لک الشکر، اور معنوی اور عملی بھی ہے عبادت کرنا۔ اس کو سیرت النبی کہتے ہیں۔ یہ میلاد کی روح ہے کہ امت بنے، امت کو بنانے کے لیے تیار کرے، منانے پر ٹرخائے نہیں۔ تاریخ منائی جاتی ہے جی، 12 ربیع الاول منایا جا رہا ہے، جھنڈیاں لے رہا اور ہرے ہرے کاغذ لگواؤ، یہ کیا کھیل تماشا بچوں کا دکھایا جا رہا ہے۔ عید الفطر کو تو جھنڈے نہیں لگاتے ہو، عید الاضحیٰ کو بھی نہیں، اس لیے کہ وہ عید نبی نے مقرر کی ہے اور یہ آپ کا بنایا ہوا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اپنا پوجا خود کر رہا ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، آپ نے اس بد نصیب کو دیکھا ہے جو اپنی خواہشات کو معبود سمجھتا ہے، اس کو علم کے ہوتے ہوئے اللہ نے بے دین اور گمراہ کیا ہے۔ منانے سے کام کہاں چلے گا، بننے سے کام چلے گا۔ جب آدمی پیغمبر کی سنت اپنائے، بلا شبہ ربیع الاول کا مہینہ اس اعتبار سے محترم ہے کہ ہمارے پیغمبر اس میں تشریف بھی لائے اور وقت موعود پورا کر کے اس مہینے میں سفر آخرت بھی فرما چکے ہیں۔ تو ولادت کے مسائل بیان کر لو کہ ولادت کے کتنے آداب ہیں۔ ایک مولود کی تعلیم اور تربیت کی سنتیں امت کو دے دو، امت بننے کی کوشش کرے۔ ولادت تو ایک تاریخ ہے، اصل پیغمبر کی پوری زندگی، پوری سیرت، صورت، سوانح، حیات جاویداں
وہ اپنانا امتی پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اپنے پیغمبر کی پاک زندگی اپنانے کی اور اس کے مطابق اپنے آپ کو بنانے کی توفیق، غیرت اور ہمت نصیب فرمائے۔ شریعت آئی ہے بننے کے لیے، منانے کے لیے نہیں آئی۔ اسلام میں ایک عبادت بھی منانے کی نہیں ہے۔ صرف ایک مثال دیتا ہوں، ہماری فقہ کی کتابوں میں ہے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ 9 ذی الحج جب سارے حجاج عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں، جن کو اللہ تعالی حج نصیب فرمائے اور وہ وہاں حج پر ہو، پہلے زمانے میں رش کم ہوتا تھا، جوانی تھی، صحت تھی، کبھی سوچتے بھی نہیں تھے کہ ایسا وقت آئے گا کہ بہت سارے کام جو کرنے کے ہیں نہیں کر سکے۔ میں دیکھتا ہی رہ گیا نے رنگ صبح و شام، عمر فسانہ ساز گزرتی چلی گئی۔ تو وہ جو جبل رحمت ہے جس پر حضرت حوا اور آدم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی ہے 40 سال بعد، وہاں بھی حاجی چڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں۔ اب تو پولیس کھڑی ہو جاتی، لوگ مرتے ہیں۔ تو بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ٹھیک ہے ہم وہاں نہ جا سکے، ان لم تکونوا منہم فتشبہوا، ان کی مشابہت کرو، لأن التشبہ بالکرام فلاح، کامیاب لوگوں کی طرف اپنے آپ کو اس نقشے میں ڈالنا اور وہ دل منانا، اس سے بھی کام بنے گا۔ تو کنز الدقائق میں، شرح الوقایہ میں، ہدایہ میں، فتح القدیر میں، النہر الفائق میں، البحر الرائق میں، نہایہ میں، درایہ میں، بنایا میں، تمام معتبرات حنفیہ میں ہے۔ والتعریف لیس بشیء، اس جیسے اپنے آپ کو منانا اس کی کوئی حقیقت نہیں، فضول فعل ہے، چھوڑو یہ کہ جی گلشن اقبال والے اونچے مکان پہ کھڑے ہو یا اللہ یا اللہ، اور پھر وہاں دستگیر والے کوئی اونچی پہاڑی دے کے، پہلے زمانے میں بعض بدعتیوں نے ایسی حرکتیں کی تھی، اس لیے امام ابو حنیفہ کی فقہ میں اور دوسری فقہ میں وضاحت کر دی گئی کہ عرفات کے مقام پر جو حاجی جمع ہوتے ہیں ان جیسے دن منانے کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی حقیقت نہیں۔ پتہ چل گیا کہ اسلام منانے سے راضی نہیں ہوتا، منانا تو دھوکہ ہے، مکر ہے۔ اسلام تو بنانے اور اپنے آپ کو اس فکر، اس سوچ، اس سانچے میں ڈالنا، اس حقیقت کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے مبعوث فرمایا ہے۔ جن لوگوں کو اللہ نے عقل کامل دی ہے اور جن لوگوں کو اللہ نے اسوہ حسنہ سے سچی محبت دی ہے، جو سیرت صورت اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات جاویداں سے ایمان کے رشتے کا اعتقاد رکھتے ہیں، ان کا فرض ہے کہ جہاں پردہ نہیں ہے ہماری بہنوں کو، ہماری بھابھیوں کو درخواست کرے، جولی بچھائے کہ بھائی بغیر پردے کے آپ باہر کیسے جا رہی ہیں؟ آپ کا چہرہ اجنبی کس طرح دیکھتے ہیں؟ مسئلہ تو یہ کہ جو کپڑا جسم پر ہے خاتون کا، اس کپڑے کا بھی اجنبی کی آنکھوں سے پردہ ضروری ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی، اے پیغمبر، قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور امت محمدیہ کی عورتوں سے، یدنین علیہن من جلابیبہن،
اپنے اوپر بڑی بڑی چادریں اور برقعے ڈالے. خاتون کے جسم پر ایسی چادر یا برقع جس کی وجہ سے اس کا پہنا ہوا کپڑا کسی کو نظر نہ آئے، یہ پہننا فرض ہے آیت کے مطابق. فرائض چھوڑ کر کے ہماری بہنیں اور ہماری بیٹیاں اور ہماری بھاوجیں بغیر چادر اور شرعی پردے کے باہر نکلتی ہے، درد و غم کا مقام ہے. میلاد منانے والوں کچھ ہمت کرو، رائے راست پر آ جاؤ اور حقائق قبول کر لو. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مسلمان مرد اور عورتوں کو کہو نگاہیں نیچے کرے اور اپنی شرمگاہوں کا تحفظ کرے، یعنی گناہوں سے بچے. پہلا گناہ نظر کی آزادی، دوسرا گناہ بے حجابی اور تیسرا گناہ ارتکاب. جب نظریں تتر بتر ہیں، دل کی نہیں تقصیر، مکان آنکھیں ہیں ظالم، یہ جا کے نہ لڑتی وہ گرفتار نہ ہوتا. او سترگے نرئی نرئی کتورے او دلالان گرزی نرئی سترگے خوخوی. اول فحش غلطی آنکھوں کی بے ثباتی ہے، آنکھوں کا کوہرام ہے اور اس کی پابندی قبول نہ کرنا، یہ پہلا تیر ہے شیطان کا جو چپ رہا ہے. مومن کی آنکھیں نظریں یہ کنٹرول رہے، نیچے ہو تاکہ بے حجاب عورتیں نظر نہ آئے. دوسری زیادتی اور معصیت وہ پردہ اور حجاب شرعی نہ لینا، اور پھر تیسرا ارتکاب، گناہوں کا واقع ہو جانا. استغفر اللہ واتوب الیہ. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. زنا کرنے والی عورت ہو یا مرد ہو، 100 کوڑے انہیں لگاؤ. ولا تاخذکم بہما رافۃ فی دین اللہ. خبردار کے قانون کے نفاذ میں کوئی رشتہ، سفارش اور نرمی آڑے آ گئی. اور قرآن کہتے ہیں سب لوگ موجود رہے، ان کے سامنے سزا نافذ ہو جائے. اور علماء دین کہتے ہیں یہ وہ بدکار ہیں جنہوں نے شادی نہیں کی ہے، اور اگر شادی شدہ ہے تو احادیث متواترہ کی وجہ سے اور اجماع صحابہ اور امت کی وجہ سے آیت کے حکم میں وہ حدیث ہے الشیخ والشیخۃ اذا زنیا. شادی شدہ مرد اور عورت جب گناہ کر لے فرجموہما، انہیں سنسار کر لو، کھڈا کھودو، ناف تک انہیں وہاں گھیر لو، پھر سب لوگ پتھر لے کے مارے یہاں تک کہ ختم ہو جائے. اسلام بدچلن پر رحم نہیں کرتا. اسلام پہلے ماحول بناتا ہے کہ مت کرو گناہ، آنکھیں سنبھالو، شرمگاہ سنبھالو، پردہ کرو. وقرن فی بیوتکن، اے بیبیوں گھروں میں چمٹ کے رہو، نکلو ہی نہیں. ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، جاہلی رسم و رواج کی طرح بن ٹن کے بغیر حجاب کے، کریم پاؤڈر خوشبو لگا کے سج دج کے نہ نکلنا. جاہلی دور میں ایسی عورتیں پیدا ہوئی تھی. اب عورتیں کہتی ہے گھر میں ہم کیا کریں گے؟ ہاں تو کبڈی کھیلنے کے لیے آئی تھی کیا؟ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، نمازوں کی پابندی کرے. وَآتِينَا الزَّكَاةَ، زکاتوں کا نظام دے کے آئے ہیں. وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور رسول کے لائے ہوئے احکام قبول کر لے. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ چاہتے ہیں تمہیں ساری گندگیوں سے پاک کر لے.
اے پیغمبر کے گھرانے، نبی کے خاندان اور گھر کو تاکید ہے کہ باہر جانا نہیں۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اچھی طرح تمہیں پاک کر لے، پاک صاف چھوڑ کر۔ صرف ایک دن کی بات نہیں، صرف ایک جمعہ نہیں، صرف آپ نے سنا، اس کے مطابق پروگرام بناؤ۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، آپ کے گھروں میں، آپ کی زندگی میں، آپ کے سلیبس میں، آپ کے معاشرے اور ماحول میں اس کے تذکرے، اس کے درس، اس کے بیان، بار بار درس دو، خواتین کو مستقل درس دو۔ هل يجعل للنساء يوم لاحد في العلم، امام بخاری نے باب قائم کیا ہے کہ پیغمبر کے ارشاد پر خواتین کی درخواست پر ایک دن مقرر ہوا اور اس میں صرف خواتین کو مسائل بیان کیے گئے تاکہ وہ بھی بھول بسر کے جو مسائل چھوڑ رہی ہیں ان پر عمل کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ اور پھر فرماتے اللہ باریک بین ہے اور سب چیزوں سے خبردار ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی پوری امت کو ربیع الاول کی روح کے مطابق آقائے نامدار فخر دو عالم خاتم الرسل والنبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا